بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پرسرار اور ایک منفرد کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے میری گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ نوشیروان کی درمیانے درجے کی زندگی دیکھ کر اس کا کوئی دوست یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا چچا کروڑ پتی ہو سکتا ہے۔ وہ چچا جس نے 3 سال کی عمر سے لے کر 20 سال تک کی عمر میں اس کی پرورش کی، اور جس کا نوشیروان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ خود نوشیروان کا بھی اس چچا کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس نے 7 سال سے چچا کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ نوشیروان کا خیال تھا کہ اس کا چچا خود غرض ہے، وہ اسے صرف اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے نوشیروان کی پرورش بھی اس مقصد کی تکمیل کے لیے کی تھی، ورنہ اس جیسا خود غرض انسان دنیا میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور نوشیروان کے چچا کا خیال ہے کہ نوشیروان نالائق ہے اور احسان فراموش بھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ نوشیروان کا خیال تھا کہ اس کا چچا خود غرض ہے، وہ اسے صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس نے نوشیروان کی پرورش بھی اسی مقصد کی تکمیل کے لیے کی تھی، ورنہ اس جیسا خود غرض انسان دنیا میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور نوشیروان کے چچا کا خیال یہ ہے کہ نوشیروان نالائق ہے، وہ احسان فراموش بھی ہے، اور اس نے چچا کی تمام عنایات، اس کی تمام محبت ایک لمحے میں ہی بھلا دی۔ بہرحال دونوں ہی اپنے اپنے موقف پر سختی سے جمے ہوئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ 7 سال میں ایک مرتبہ بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نوشیروان کی عمر صرف 3 سال کی تھی جب اچانک ایک رات اس بستی میں شدید طوفان آیا جہاں نوشیروان اور اس کے والدین رہتے تھے۔ نوشیروان کے والد ایک چھوٹے موٹے تاجر تھے اور درمیانے درجے کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے جس کے سامنے کے حصے میں برگد کے چند پرانے درخت تھے۔ اس وقت نوشیروان مکان کے ایک کمرہ میں سویا ہوا تھا جب برگد کا سب سے پرانا اور سب سے زیادہ حجم والا درخت اس کمرے پر گرا جس میں نوشیروان کے والدین سو رہے تھے۔ درخت پورے کمرے کو لے کر بیٹھ گیا، اور جب طوفان تھما اور لوگ اس مکان پر پہنچے تو نوشیروان کے والد اور والدہ کی پسی ہوئی لاشیں ہی مل سکیں۔ البتہ دوسرے کمرے میں ہونے کی وجہ سے نوشیروان محفوظ رہا۔ پڑوس کے لوگوں نے اس شریف جوڑے کے کفن دفن کا انتظام کیا اور بچے کی پرورش کی ذمہ داری قبول کر لی۔ جب اس کے چچا کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ اپنے بھائی اور بھاوج کی موت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، اور اس نے بھائی کی اس نشانی کو سینے سے چمٹا لیا۔ جب اس لاوارث بچے کا وارث موجود تھا تو وہ کسی اور کو اسے رکھنے کا کیا حق پہنچتا تھا؟ چنانچہ پرورش کی ذمہ داری لینے والے خاندان نے اسے بخوشی چچا کے حوالے کیا، اور نوشیروان کا چچا سہراب اسے لے کر اپنی چمچماتی کار میں بٹھا کر شہر لے آیا، جہاں چچا کی ایک بہت ہی خوبصورت اور بے انتہائی قیمتی کوٹھی تھی۔ انسانوں سے بیزار، تنہائی پسند، اور جب
नौशेरवान ने कदरे होश संभाला तो इसे पता चला कि इसका चचा साइंसदान है। साइंसी तजर्बात की वजह से वो इंसानों की बस्ती से दूर रहता था और इंसानों की बस्ती से दूर रहने के वो इंतजामात कर रहा था। चुनाचा जब बस्ती से तकरीबन 80 मील दूर एक वीरान इलाके में इसकी अजीम शान कोठी तामीर हो गई तो वो अपना सामान और नौशेरवान को लेकर इस कोठी में मुंतकिल हो गया। नौशेरवान की उम्र इस वक्त 7 साल थी। इंसानों से दूर इस वीराने में इसका दिल बहुत घबराता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तन्हाई का आदी हो गया। सोहराब ने इसके लिए बेहतरीन खिलौने मुहैया किए हुए थे, दुनिया के हसीन तरीन खिलौने। इसके अलावा नौशेरवान ने कुछ जानवर भी पाले थे और ये जानवर और खिलौने ही इसके अब रफ़ीक थे। सोहराब की आदम बेजारी का ये हाल था कि इसने घर में काम काज करने के लिए भी किसी को नहीं रखा था, हालांकि वो अपने और नौशेरवान के लिए खाने पकाने का भी खुद ही काम सरंजाम देता था। जब पहली बार सोहराब ने इसे अपनी कोठी में लेबॉर्ट्री दिखाई और पूछा कि क्या वो इस लेबॉर्ट्री में इसके साथ काम करना पसंद करेगा, लेकिन लेबॉर्ट्री में फैली हुई अजीब व गरीब बू वहाँ मौजूद साइंसी आलात देखकर नौशेरवां की तबीयत उलटने लगी और इसने चचा के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। सोहराब गौर से नौशेरवां को देखा और फैसला किया कि 10 साला बच्चा अभी इन मशीनों में सर नहीं खपा सकता। इसने नौशेरवान से पूछा कि वो क्या चाहता है। मैं शहर में रहकर पढ़ना चाहता हूँ, नौशेरवान ने जवाब दिया और दूसरे ही दिन इसका चचा अपनी शानदार जीप में इसे लेकर शहर चल पड़ा। शहर के सबसे उम्दा हॉस्टल में इसके रहने का बंदोबस्त कर दिया और नौशेरवां अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारने लगा। कई साल की तन्हाई के बाद आज़ाद ज़िंदगी गुजारने को मिली थी। वहाँ का तालीमी मयार बहुत बुलंद था और नौशेरवां की उम्र कम थी, वरना इसे कॉलेज में दाखिल होने में कोई रुकावट न थी। ताहम चचा ने जल्दबाजी से काम नहीं लिया और नौशेरवां को इसकी मर्जी के मुताबिक पढ़ने दिया। खुद वो अपनी इस वीरान कोठी में ज़िंदगी बसर करता रहा। महीने में एक बार वो इसे ले आता और 2 दिन नौशेरवां के साथ रहता। इन दिनों में सोहराब से अपनी लेबॉर्ट्री में ही रखता, इसे अपने तजर्बात के बारे में बताता रहता। हालांकि नौशेरवान को इस लेबॉर्ट्री और तजर्बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए वो 2 दिन की तकलीफ़ बुरी नहीं थी। वो चचा के कहने के मुताबिक लेबॉर्ट्री और तजर्बात से दिलचस्पी लेने की कोशिश करता तो चचा खुश हो जाता। इसकी इस वक्त उम्र 20 साल थी और वो पूरे मुल्क का सबसे कम सिन तालिब इल्म था जिसने ये एजाज़ हासिल किया था। हुकूमत ने पेशकश की कि इसे आला तालीम के लिए गैर ममालिक भेज दिया जाए, लेकिन सोहराब ने यह तजवीज़ रद्द कर दी। इसने कहा कि अब नौशेरवान को संजीदगी के साथ अपने साथ काम में लगाना चाहता है। नौशेरवान को इसके साथ इख्तलाफ था। वो किसी कीमत पर वापस इस जहन्नुम में नहीं जाना चाहता था। इसकी ख्वाहिश थी कि वो आला तालीम हासिल करने के लिए गैर मुल्क जाए, लेकिन चचा इस बार इसकी इस ज़िद पूरी करने के मूड में नहीं था। चुनाचा शहर से दूर इस वीरान इमारत में दोनों चचा भतीजा में आपस में गर्मा गर्मी हुई। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार न था। नौशेरवान ने साफ कह दिया कि इसे सोहराब के इस गोरख धंधे से नफरत है। वो किसी कीमत पर इसके साथ यहाँ रहकर यहाँ काम नहीं करेगा। मैंने तुम्हें साइंस की आला तालीम हासिल करवाई ताकि तुम मेरे मददगार बन जाओ। ज़िंदगी के ये 17 साल मैंने तुम्हारे जवान होने के इंतज़ार में गुजारे हैं। मुझे इन 17 साल की मेहनत का
معاوضہ ادا کرو۔ سہراب نے کہا، کاش میں آپ کو اس محنت کا معاوضہ دے سکتا۔ چچا جان، مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری پرورش کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو میں کسی یتیم خانے میں پرورش پانا بہتر سمجھتا۔ آپ کے اس منحوس ماحول سے مجھے سخت نفرت ہے۔ میں اس مقبرے میں نہیں رہ سکتا۔ مجھے زندگی چاہیے، جیتی جاگتی زندگی، جیتی جاگتی زندگی، سانس لیتی ہوئی زندگی۔ کان کھول کر سن لیں، میں یہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس مقبرے میں ایک ہفتہ بھی میں گزار نہیں سکتا۔ تب تم میرے لیے بیکار ہو۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ مجھے ان 17 سال کا ماتم کرنے دو جو میں نے تمہارے اوپر ضائع کر دیے۔ فوراً نکل جاؤ۔ آج کے بعد مجھ سے کسی قسم کا رابطہ نہ رکھنا۔ اور نوشیر وہاں سے نکل آیا۔ شہر کی بارونق فضا میں آ کر اس نے زندگی کا پر اطمینان سانسیں لیں۔ بلا شبہ بوڑھے سہراب کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ وہ اس کی دولت سے رئیسانہ زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اسے دولت نہیں چاہیے تھی۔ وہ اس عمارت میں رہ کر پاگل ہو جاتا تھا۔ اس نے اس جیسی بے شمار ملازمتوں کو ٹھکرا دیا تھا جس کا تعلق اسی شعبے سے تھا۔ اگر اسے سائنس پر کام ہی کرنا تھا تو سہراب چچا کے پاس رہ کر بھی کر سکتا تھا۔ پھر ایک دوست نے اسے بینک میں ملازمت دلوا دی۔ وہ پورے سکون اور دل جمی کے ساتھ ملازمت کرنے لگا۔ اسے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا تھا۔ اس کی مناسب تنخواہ میں درمیانے درجے کی زندگی گزر رہی تھی۔ اور اب تو پورے 7 سال گزر چکے تھے۔ پورے 7 سال۔ ان 7 سالوں میں وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ چچا کی محبت بھی اسے یاد نہ رہی تھی۔ وہ کوٹھی بھی اسے یاد نہ رہی تھی۔ وہ عیش و عشرت بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس میں اس نے زندگی بسر کی تھی۔ وہ تو اب ایک درمیانے درجے کا انسان تھا۔ چند دوست تھے جن میں کچھ اس کے دفتر کے ساتھی تھے، کچھ باہر کے تھے۔ دن بھر دفتر کی فائلوں میں سر کھپاتا، شام دوستوں کے ساتھ مختلف تفریحات میں گزارتا اور رات کو پاؤں پھیلا کر آرام سے سو جاتا تھا۔ وہ اس زندگی کا پوری طرح عادی ہو چکا تھا۔ اس کے دوست اور وہ خود یہ سب بھلا چکا تھا کہ وہ کیا تھا۔ لیکن ایک دن اسے ایک لفافہ ملا جس کی تحریر اس کے لیے اجنبی تھی۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی پوسٹ مین نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی۔ اسے خط لکھنے والا کون تھا؟ کیا یہ غلطی سے اس کے پاس آ گیا تھا؟ اس نے دوسری بار لفافے پر درج پتہ پڑھا۔ اسی کا نام تھا، اسی کے فلیٹ کا پتہ لکھا ہوا تھا، لیکن خط لکھنے والا کون تھا؟ اس کے تمام دوست اسی شہر میں رہتے تھے۔ شہر سے باہر تو اس کا کوئی بھی دوست نہیں تھا۔ اس کے تمام دوست اور وہ خود یہ بھلا چکا تھا کہ وہ کیا تھا۔ ایک دن اسے ایک لفافہ ملا جس کی تحریر اس کے لیے اجنبی تھی۔ اس کی زندگی میں پہلی بار پوسٹ مین نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی۔ اسے خط لکھنے والا کون تھا؟ کیا یہ غلطی سے اس کے پاس آ گیا؟ اس نے دوسری بار لفافے پر درج پتہ پڑھا۔ اس کا نام تھا، اس کے فلیٹ کا ہی پتہ تھا۔ اس کے تمام دوست تو اسی شہر میں رہتے تھے۔ شہر سے باہر اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ پھر یہ خط، اس نے بے چینی سے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر چاک کر کے اندر رکھا ہوا پرچہ نکال لیا۔ بے صبری سے اس نے پرچے کی تہہ کھولی اور القاب تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی القاب نہ تھے، کوئی ابتدا نہ تھی۔ پرچہ ان الفاظ سے شروع ہوا تھا: تمہیں شاید تعجب ہوگا کہ مجھے تمہارا پتہ کس طرح معلوم ہو گیا، لیکن تلاش کرنے سے کیا نہیں مل جاتا۔ چنانچہ تمہارا پتہ مل جانا ایسا مشکل کام نہیں تھا۔ تم سوچو گے کہ شاید میں نے تم سے شکست مان لی ہے اور میری محبت دوبارہ عود کے آئی ہے، لیکن یہ قطعی غلط ہے۔ میں آج بھی
تمہیں نافرمان، نالائق اور بیہودہ انسان تصور کرتا ہوں۔ کچھ ایسی ہی ضرورت تھی کہ تمہیں تحریری طور پر مخاطب کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں نے تمہارے بارے میں کوئی بات معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں نہیں جانتا کہ تم زندگی کے یہ 7 سال کس طرح گزارے ہیں۔ کیوں معلوم کرتا؟ مجھے تم جیسا نالائق انسان سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ بس ایک ضرورت تھی جس کی وجہ سے میں تمہیں مخاطب کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اب اس ضرورت کی تفصیل پڑھو۔ تمہیں علم ہے کہ میں ایک سائنسدان ہوں۔ میری سائنسی معلومات جس حد تک ہیں اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے کبھی نام و نمود کی خواہش نہیں کی۔ شہرت سے مجھے نفرت تھی۔ میں تو خاموشی سے اپنا کام کرتے رہنا چاہتا ہوں، اور میں نے وہی کیا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، نہ میں کسی کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بھی نہیں بتاؤں گا، بالکل نہیں۔ ضرورت بھی کیا ہے؟ لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری زندگی مختصر ترین ہے۔ ممکن ہے جس وقت تمہیں یہ خط ملے اس وقت میں دنیا میں نہ رہوں۔ مجھے موت کی ذرا برابر پرواہ نہیں۔ جب تک زندگی تھی جیا، جب موت آ رہی ہے تو اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہم اپنی مرضی سے مرتے ہیں۔ اپنی بے بسی کا اندازہ اسی سے لگا لو۔ پھر ہم ایسی خواہشات کیوں کرتے ہیں جو ہمارے بس میں نہ ہوں؟ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ممکن ہے جس وقت یہ خط تمہیں ملے میں مر چکا ہوں، یا ممکن ہے مر رہا ہوں۔ میرے پاس کافی سرمایہ ہے۔ بقول تمہارے یہ منحوس کوٹھی تو تمہارے لیے بیکار ہے، اس لیے میں نے اس بیکار چیز کو ضائع کر دوں گا۔ البتہ بینکوں وغیرہ میں کافی دولت ہے، اگر وہ تمہارے کام نہ آئی تو دوسروں کے کام آئے گی۔ میں نے اسے کافی محنت سے اکٹھا کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ غلط لوگ اس سے عیش کریں یا پھر وہ بینکوں میں پڑی سڑ جائے، اس لیے تم اسے حاصل کر لو، تمہارے کام آئے گی۔ تم میری طرح محروم انسان نہیں ہو، تمہیں زندگی کے بہت سے مراحل سے گزرنا ہے، یہ دولت تمہیں سہارا دے گی۔ میں نے وصیت نامہ تیار کیا ہے اور دیگر کاغذات بھی تیار کر دیے ہیں۔ اگر تم انہیں حاصل کرنا چاہو تو ایک مخصوص جگہ سے حاصل کر لینا۔ یہ جگہ کوٹھی سے نصف میل دور ایک پکی قبر ہے۔ نہ جانے یہ قبر کس کی ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال کاغذات وغیرہ ایک باکس میں بند کر کے میں نے قبر کے سرہانے دبا دیے ہیں اور ان پر ایک اینٹ کا نشان بنا دیا ہے۔ ان کاغذات میں نے اپنی دولت تمہارے نام منتقل کر دی ہے۔ باقی کام تمہارا ہے۔ بس یہی کہنا تھا۔ خدا حافظ۔ سہراب۔ نوشیروان کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ خپتی سہراب کی وہ شکل اسے یاد آ گئی جس پر محبت برستی تھی بچپن میں، جب تنہا سوتے سوتے وہ کسی خواب سے ڈر جاتا تھا تو سہراب اسے سینے سے لگا لیتا تھا اور پھر وہ پوری رات اسے سینے سے لگائے گزار دیتا۔ اس نے ہمیشہ اس کی ضدیں پوری کی تھیں، ہمیشہ اس سے محبت کی تھی۔ صرف تھوڑا سا اختلاف تھا، وہ یہ کہ نوشیروان اس کی کوٹھی میں نہیں رہنا چاہتا تھا، اور جب سہراب نے اس کی ضد کی اور اسے برا بھلا کہا تو وہ بگڑ گیا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ سہراب اگر چاہتا تو مختلف ذرائع سے اسے مجبور کر کے اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے کوئی ایسی بات نہ کی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ آج نوشیروان کو سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی پشیمانی پر ہاتھ مل رہا تھا۔ دولت کی طلب اسے نہ تھی،
اور نہ پہلے تھی۔ وہ اس کی نگاہوں میں کوئی وقت نہ رکھتی تھی۔ اس مطمئن کن زندگی میں اس نے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، لیکن بھری دنیا میں صرف اس کا ایک ہی چچا تھا۔ وہ چچا بھی اب اس دنیا میں نہ رہا تھا۔ اپنے خون کو ٹھکرا کر میں نے اچھا نہیں کیا، اس نے سوچا اور تڑپا۔ سہراب کی محبت نے جوش مارا اور وہ اس کے پاس جانے کے لیے بے چین سا ہو گیا۔ خط کے الفاظ پریشان کرنے لگے۔ ممکن ہے جس وقت تمہیں یہ خط ملے میں مر رہا ہوں یا مر چکا ہوں، اور اگر مر گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ نوشیروان نے سوچا اور پھر وہ حواس درست کر کے چچا کے پاس جانے کا پروگرام بنانے لگا۔ بینک سے چھٹی مل جانا مشکل تھا۔ 7 سالہ ملازمت میں اس نے ایک بار بھی چھٹی نہیں لی تھی، کیونکہ اسے کبھی کوئی ضرورت پیش ہی نہیں آئی تھی۔ اس بستی تک بھی آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا۔ یہاں سے 80 میل سفر کا معاملہ تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، خواہ یہ سفر پیدل طے کرنا پڑے، جانا تو ہے ہی۔ سہراب کے لیے ہر تکلیف اٹھانے کو تیار تھا۔ دوسرے دن اس نے بینک سے 15 دن کی چھٹی لی، جو اسے فوراً مل گئی۔ بینک مینیجر نے اس سے پوچھا تھا کہ اسے چھٹی کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ تب اس نے اسے اپنے چچا کے بارے میں بتایا۔ اسی شام وہ بستی کے لیے چل دیا۔ ٹرین کے 2nd کلاس کمپارٹمنٹ کی ایک سیٹ پر بیٹھا وہ سہراب کے بارے میں سوچ رہا۔ اسے اپنے چچا کی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ جب اس کے والدین حیات تھے تو وہ بہت چھوٹا تھا، ہر قسم کے رشتے ناتوں سے بے نیاز۔ ممکن ہے گھر میں چچا کا ذکر ہوتا ہو، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے تو ہوش ہی اپنے چچا کی گود میں سنبھالا تھا۔ بس اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں، چچا ہے۔ سہراب اگر کوٹھی اس ویران علاقے میں نہ بناتا تو شاید دونوں کے تعلقات کبھی خراب نہ ہوتے۔ کیسی انوکھی بات تھی، اس نے چچا کے زیر سایہ پرورش پائی، زندگی کے 20 سال اس کے ساتھ گزارے، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر وہ دعائیں مانگنے لگا کہ خدا کرے سہراب زندہ ہو۔ اگر وہ زندہ ہوا تو وہ اس کی شکایتیں دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ یہ ویرانے میرے قاتل ہوں گے۔ اگر وہ میری موت چاہتا ہے تو میں اس کے ساتھ مرنے کو تیار ہوں۔ پورے 7 سال کے بعد وہ دوبارہ مناظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن پر بہت سی یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ وہ ان یادوں کے ساتھ ایک ہول سا ذہن پر سوار ہو رہا تھا۔ ایک بھیانک سا خیال دماغ پر حاوی ہو جاتا۔ اگر سہراب اس دنیا میں نہ ہوا تو؟ نہ جانے کیوں اس تصور کے ساتھ اس کا دل دھڑکنے لگتا۔ حالانکہ پورے 7 سال گزر گئے تھے، پورے 7 سال، اور اگر اب بھی سہراب کا خط نہ ملتا تو وہ اس کے بارے میں نہ سوچتا۔ بلا شبہ اس بوڑھے چچا کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے۔ سہراب نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا۔ اگر وہ اس کی پرورش نہ کرتا، نہ جانے وہ کہاں کہاں بھٹک رہا ہوتا۔ ممکن ہے کسی یتیم خانے میں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین بستی کے چھوٹے سے اسٹیشن پر رک گئی۔ وہ اپنا اٹیچی کیس لے کر نیچے اتر آیا۔ ایک ایک چیز جانی پہچانی، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، سب کچھ وہی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب کچھ بھول گیا۔ اسے یاد نہ رہا کہ سہراب سے اس کی رنجش ہے، اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ سہراب بستی میں داخل ہوا۔ اسی درخت کے نیچے جیپ ورک کا انتظار کرنے لگا تھا، جس کا وعدہ بینک مینیجر نے کیا تھا کہ وہ اپنی 2nd برانچ، جو اس کے سہراب چچا کے گھر کے کہیں پاس ہی تھی، وہاں سے اس کو جیپ مہیا کر دیں گے۔ لیکن آج اس درخت کے نیچے کوئی جیپ نہیں تھی۔
البتہ اس نے کچھ فاصلے پر دو تانگے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ وہ حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا اور نہ جانے کیوں وہ رنجیدہ ہو گیا۔ کاش وہ سہراب کی بات مان لیتا۔ وہ مرے مرے قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ آج اس نے ہوٹل میں کچھ زیادہ وقت گزارنا تھا۔ ابھی صرف 7 بجے تھے۔ بینک 9 بجے کھلتا تھا۔ 2 گھنٹے گزارنے تھے، پورے 2 گھنٹے۔ وہ ہوٹل میں داخل ہوا۔ ماموں کاؤنٹر پر موجود تھا اور یہاں آنے کے بعد اسے پہلی تبدیلی نظر آئی۔ ماموں کا سر پہلے کی طرح گھٹا ہوا مونچھیں اور چمکدار تھا، لیکن اس کی اکڑی ہوئی مونچھوں کے چند بال سفید ہو گئے تھے اور اب مونچھوں کی اکڑ میں بھی فرق آ گیا تھا۔ ہوٹل کے اندر بیٹھ کر خلا میں گھورنے لگا۔ میلے کچیلے کپڑے پہنے بیرا اس کے قریب پہنچ گیا۔ چائے لے آؤ۔ وہ ایک تانگے کی طرف بڑھ گیا اور تانگے والے نے جلدی سے نیچے اتر کر اس کی اٹیچی کیس لے لی اور تانگا آگے بڑھا دیا۔ کہاں چلوں بابو جی؟ حسن روڈ، اس نے جواب دیا اور تانگا چل پڑا اور بستی کی ایک ایک چیز کو توجہ اور دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ چھوٹی سی بستی تھی۔ چند منٹ کے بعد وہ حسن روڈ پہنچ گیا۔ بینک کا بورڈ سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ بینک کھل چکا تھا۔ اس نے تانگے والے کو پیسے دیے اور اٹیچی لے کر نیچے اتر آیا۔ چوکیدار اور پھر مینیجر کے کیبن کے نزدیک پہنچ گیا۔ بینک کے مینیجر مفتی نے اس کا مسکراتے ہوئے استقبال کیا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک شریف آدمی معلوم ہوتا تھا۔ فرمائیے جناب۔ میرا نام نوشیروان ہے، نوشیروان نے کہا اور مفتی اچھل پڑا۔ اوہ، آئیے مسٹر نوشیروان، نفیس صاحب نے آپ کے بارے میں فون کیا تھا۔ اس نے اس کی کافی خاطر مدارت کی اور اس کے بعد وہ جیپ ان کے حوالے کر دی اور جس کی ٹینکی پیٹرول سے فل بھری ہوئی تھی اور کچھ ٹین بھی رکھے ہوئے تھے۔ نوشیروان نے اس کا آخری بار شکریہ ادا کیا اور جیپ لے کر چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیپ بستی سے نکل آئی اور کچے راستے پر دوڑنے لگی۔ یہ راستے اس کے جانے پہچانے تھے۔ وہ اپنی سوچوں کی کشمکش میں بری طرح ڈوبا ہوا تھا کہ کیا سہراب مر چکا ہوگا یا اس کے آگے کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اس نے جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ جیپ اچھلتی کودتی دوڑ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ کوٹھی کے گیٹ کے سامنے بے ترتیب جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ کواڑ اسی انداز میں آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس نے جیپ روک دی، نیچے اتر آیا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے قدموں سے ادھ کھلے پھاٹک سے اندر داخل ہو گیا۔ لان کی گھاس اسی طرح بے ترتیب تھی اور بالکل سوکھ گئی تھی۔ روش پر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں خود سہراب صاف کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے کبھی کوئی ملازم نہیں رکھا تھا۔ خوبصورت دروازوں پر گرد کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ کواڑ اندر سے بند نہیں تھے۔ دھکا دینے سے وہ ایک کرہ کے ساتھ کھل گئے، لیکن اندر سے سیلن کا بھبکا باہر نکل آیا، جس کا مطلب تھا کہ کافی دن سے دروازہ نہیں کھلا۔ وہ سانس روک کر اندر داخل ہوا۔ ایک راہداری طے کر کے وہ عمارت کے رہائشی حصے میں پہنچ گیا۔ ہر چیز ویران، ہر شے اداس، لیکن یہ اداسی نئی نہیں تھی۔ یہاں کی ہر شے ہمیشہ سے اسی طرح ویران تھی۔ نوشیروان سہراب کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے سہراب کی مسہری دیکھی۔ مسہری خالی تھی۔ اس کی چادر بے شکن تھی۔ قریب ہی وہ آبنوسی میز رکھی ہوئی تھی جو ہمیشہ یہیں رکھی رہتی تھی۔ میز پر ایک کھلی کتاب اوندھی رکھی ہوئی تھی، جیسے سہراب نے پڑھتے پڑھتے اسے وہیں رکھ دیا ہو۔
وہ آہستہ قدموں سے کتاب کے نزدیک پہنچ گیا، لیکن کتاب پر جمی گرد کی تہ کو دیکھ کر اس کا دل لرز گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب کافی دنوں سے اسی طرح رکھی ہوئی ہے، اور یہ علامات نوشیروان کا دل بٹھائے جا رہی تھیں۔ کہاں گئے انکل؟ سہراب کہاں ہیں؟ ممکن ہے وہ بہت دن سے لیبارٹری میں ہوں، اس طرف نہ آئے ہوں۔ اس نے دل کو سہارا دیا اور کمرے سے نکل کر اب وہ تیزی سے انہیں ڈھونڈتا ہوا لیبارٹری جو کہ پچھلی سمت میں تھی اس طرف پہنچ گیا۔ وہ لیبارٹری کے سامنے پہنچا جو کہ عمارت کے عقبی حصے میں تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ لیبارٹری کی پوری عمارت منہدم تھی، ایسے جیسے کسی نے بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا گیا ہو۔ نوشیروان کے ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے تباہ شدہ عمارت کو دیکھ رہا تھا جہاں زندگی کے آثار نہیں تھے۔ سہراب اس تباہ شدہ عمارت میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ ہر طرف بربادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا، انکل، انکل! اس کی آواز پھٹ گئی، حلق خشک ہو گیا، سر چکرانے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ تیز دھوپ تھی، اس کے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا، لیکن اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس کا دل غم زدہ تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ سہراب اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ وہ شاید مر چکا ہے اور اس کی لاش اسی لیبارٹری کے ملبے کے نیچے دبی رہ گئی ہے، اور شاید اس نے خود یہ لیبارٹری تباہ کی ہو۔ انکل، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سسکی لے کر بولا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی پسند کی چیزیں بڑی محنت سے خود ہی اس کے لیے پکاتا تھا۔ اس نے نوشیروان کی ضد کبھی نہیں ٹالی تھی۔ سہراب نے اسے صرف ایک فرمائش کی تھی، صرف ایک فرمائش جسے نوشیروان نے پوری نہیں کی۔ آخر سہراب کو اس سے کیا ملا؟ صرف موت۔ پوری دھوپ اس کے سر سے گزر گئی، شام جھک آئی، لیکن اس کا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یوں بھی پوری رات ٹرین میں کٹی تھی، طبیعت بوجھل تھی اور درد کی شدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے رہائشی عمارت کی طرف چل پڑا تھا۔ نوشیروان سہراب کی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ اس نے مسہری پر بیٹھ کر اپنے سر کو بھینچ لیا، لیکن درد ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ تب اس نے غسل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سہراب کی خوابگاہ سے مہلکہ باتھ روم میں چلا گیا۔ سب کچھ حسب معمول تھا۔ اس نے ٹھنڈے اور فرحت بخش پانی سے غسل کیا۔ غسل سے اسے کافی سکون ملا تھا۔ غسل سے فارغ ہو کر اس نے لباس تبدیل کیا اور پھر کچن کی طرف چل پڑا۔ جدید ساز و سامان سے آراستہ کچن میں ہر چیز موجود تھی، دودھ، پنیر، بسکٹ اور دوسرا تمام سامان۔ اس نے اپنے لیے ہلکا پھلکے کھانے کا انتظام کر لیا۔ اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ سہراب کے معاملے میں اس کے آخری حقوق تو فرض ہیں، کم از کم وہ اپنا ایک فرض تو ادا کرے۔ سہراب کی لاش کو تلاش کر کے اسے دفن کر دے۔ نہ جانے بوڑھے سائنسدان کی بے گور کفن لاش کہاں پڑی ہو۔ اس کے اندازے کے مطابق لاش لیبارٹری میں ہی ہو سکتی تھی۔ وہ لیبارٹری میں داخل ہونے کے لیے دوسرے دروازے کو دریافت نہ کر سکا جو اس کی اپنی ہی دریافت تھی۔ لیبارٹری کے عقبی دیوار کے ایک روشن دان سے اندر داخل ہو جاتا تھا۔ عقبی دیوار کے نزدیک ایک درخت تھا اور جب کبھی اس پر شرارت سوار ہوتی، درخت پر چڑھ کر اس روشن دان سے اندر داخل ہو کر کام کرتے ہوئے سہراب کو ہاؤ کر کے ڈرا دیتا تھا، لیکن سہراب نے اسے کبھی کسی شرارت پر نہیں ڈانٹا تھا۔ اس وقت بھی اسے یہی روشن دان یاد آ گیا۔ وہ مسہری پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رات کا وقت تھا، ممکن ہے لیبارٹری کا الیکٹرک نظام بھی
فیل ہو گیا ہو۔ اس نے سوچا کہ لیبارٹری میں داخل ہو کر سہراب کی لاش تلاش کرنے کا خیال اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اس نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور جوتے پہن کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لیبارٹری کی عمارت کے عقب میں تھا۔ اس وقت اسے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ وہ درخت پر چڑھ گیا اور روشن دان سے دوسری طرف کودنے میں بھی کوئی خوف نہیں تھا اور نہ ہی جھجک تھی۔ جوانی نے طاقت بخش دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی عقل بھی۔ روشن دان سے اندر داخل ہونے میں تو کوئی دقت نہ ہوتی، لیکن دوسری طرف کی زمین کافی نیچی محسوس ہو رہی تھی۔ یقیناً نیچے کودنے میں پیروں میں چوٹ لگے گی۔ چنانچہ اس نے آنکھیں بند کر کے نیچے جمپ کیا۔ پیروں کو سخت جھٹکا لگا تھا۔ کئی سیکنڈ تک وہ وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور دیوار میں سوئچ تلاش کرنے لگا۔ اسے علم تھا کہ سوئچ کہاں کہاں ہے۔ اس نے سوئچ تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، لیکن چٹ کی آواز بلند ہو کر رہ گئی اور روشنی نہ ہوئی۔ اسے سخت مایوسی ہوئی۔ روشنی کا انتظام درست نہیں تھا۔ اس نے دوسرے بٹن بھی آزمائے، لیکن لائٹ بے جان تھی۔ تب اس نے مایوس ہو کر گردن جھٹکی اور اندھیرے میں ہی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ راہداری میں نکل آیا۔ لیبارٹری کے انتہائی حصے میں تھا۔ وہ اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کہیں بھی گھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ بہت دھیان سے چل رہا تھا۔ وہ ان چیزوں سے بے نیاز آگے بڑھ رہا تھا اور پھر وہ لیبارٹری کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر اسے اچھی طرح محسوس کیا اور پھر اس کے ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر داخل ہو گیا۔ لیکن اندر قدم رکھتے ہی اس نے ایک عجیب سا احساس محسوس کیا۔ اسے کوئی چاپ سنائی دی، کوئی آہٹ جو سماعت کا واہمہ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ٹھٹک گیا اور دوبارہ اسی آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے مایوسی نہیں ہوئی۔ ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ پھر سنائی دی تھی، جیسے کوئی اس کی طرح تاریکی میں ٹمکٹویاں مار رہا ہو، اور وہ آواز کی سمت آنکھیں پھاڑنے لگا اور پھر اچھل پڑا۔ ماچس جلنے کی آواز سنائی دی، شعلہ چمکا اور روشنی ہو گئی۔ کسی نے شمع جلائی تھی۔ گھور تاریکی زخمی ہوئی۔ شمع کا مدھم شعلہ تاریکی سے جنگ کرنے لگا اور بے اختیار نوشیروان کے حلق سے ایک آواز نکل گئی، انکل! وہ شمع کی طرف دوڑا، لیکن ایک بار اس کے قدم رک گئے۔ شمع کے قریب وہ چہرہ اسے صاف نظر آ گیا اور وہ اس چہرے کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ وہ چہرہ بہت حسین و جمیل تھا جو اس کے حواس پر چھا گیا تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ نوجوان لڑکی، انتہائی پاکیزہ اور صاف ستھری شکل کی لڑکی۔ شمع کی روشنی اس کے آدھے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ باقی چہرہ تاریکی میں تھا، لیکن منور چہرے کا سلگتا ہوا گداز احساس انسان کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تیکھے نکوش و نگار، سادہ سا انداز، گھٹاؤں کی طرح بکھرے بال۔ نوشیروان سکتے کی عالم میں وہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کانوں میں ایک مترنم آواز گونجی، کون ہو تم؟ لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا اور اس چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس چہرے کے علاوہ دنیا کی کوئی شے اس کی نگاہوں کے سامنے نہ تھی۔ لڑکی چند لمحات کے بعد اس نے جلتی ہوئی شمع ہاتھ میں اٹھائی اور اپنے چہرے کے برابر کیے آگے بڑھ گئی۔ اب وہ نوشیروان کے بالکل قریب تھی اور نوشیروان اس کے پاس سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو سے مسحور ہو گیا۔
तो तुम कौन हो? लड़की ने इस बार शमा इसके चेहरे के करीब कर दी, लेकिन नौशेरवां बदस्तूर बुत की तरह साकित खड़ा इसे देख रहा था। इसके जवाब का इंतजार करती रही वो। फिर इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नौशेरवां का हाथ थाम लिया। नौशेरवां के पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसके हाथ के नरम लतीफ लम्स ने इसके रगो पे में सरूर की लहर दौड़ा दी थी। लड़की ने इसका हाथ पकड़ कर एक तरफ खींचा और नौशेरवां के कदम खुद ब खुद उठ गए। वो लड़की के साथ आगे बढ़ गया और लड़की इसे लिए हुए एक कमरे में पहुंच गई। ये कमरा भी नौशेरवां ने पहले देखा हुआ था। पहले अलमारियां लगी हुई थीं और इसमें बोतलें चुनी हुई थीं जिनमें रंगीन स्याल भरे हुए थे, लेकिन अब इस कमरे का हुलिया बदला हुआ था। अब इसे बेडरूम की शक्ल दे दी गई थी, जहाँ एक बहुत ही कीमती मुसहरी पड़ी हुई थी और आराम व आसाइश का मुकम्मल इंतज़ाम था। एक तरफ कीमती सोफ़ा सेट पड़ा था। एक मेज़ पर बहुत खूबसूरत शमादान रखा हुआ था। लड़की ने कमरे में लाकर इसका हाथ छोड़ दिया और शमादान के करीब पहुंच गई। इसने हाथ में पकड़ी हुई शमा से तमाम शमें रोशन कर दी और कमरे में तेज रोशनी फैल गई। नौशेरवां की निगाहें लड़की के सरापे का जायजा ले रही थीं। वो औरतों की दुनिया का इंसान नहीं था। कॉलेज की ज़िंदगी में भी इसकी तवज्जो तालीम की तरफ रही। हालांकि कॉलेज की ज़िंदगी में कई लड़कियों ने इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल ठुस साबित हुआ। लेकिन आज इसके दिल की कैफियत और ही थी। आज इसने पहली बार औरत को औरत की हैसियत से देखा था और ये औरत इसके हवास पर बड़ी बुरी तरह से छा रही थी कि वो यहाँ आने का मकसद ही भूल गया। शमें जलाकर लड़की इसकी तरफ मतवज्जा हुई और गौर से इसे देख रही थी और एक बार फिर इसकी आवाज़ नौशेरवां के कानों में गूंजी। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? बताओ, तुम कौन हो? और नौशेरवां चौंक पड़ा। दर हकीकत इस पुरस्रार माहौल में लड़की की मौजूदगी हैरत अंगेज थी। तबाहशुदा लेबॉर्ट्री में वो कहाँ से आ गई? यहाँ क्या कर रही है? कैसे जिंदा है? बहुत से सवालात इसके जहन में रींग आए और फिर लड़की का सवाल इसके कानों में गूंजा। किसी की बात का जवाब ना देना भी बदइखलाकी थी। अब वो शहर की दुनिया से निकल आया था। इसने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं नौशेरवां हूँ। नौशेरवां? लड़की ने ज़ेरे लब कहा। हाँ, मैंने ये नाम सोहराब की ज़ुबान से सुना था। दिन की रोशनी में तुम ही चीख चीख कर किसी को आवाज़ें दे रहे थे। सोहराब के नाम। नौशेरवां चौंक पड़ा। इसे याद आ गया कि वो यहाँ क्यों आया है। एक बार फिर इसे सोहराब याद आ गया और वो बेचैन हो गया। हाँ, मैं ही चीख रहा था। तुमने मेरी आवाज़ें सुनी थी? हाँ, लेकिन फिर तुमने जवाब देने से क्यों एतराज़ किया? लेकिन मैं तुम्हें जवाब देने से माजूर थी। मेरी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। इस तबाहशुदा लेबॉर्ट्री से मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकल सकती थी। सोहराब मेरे अंकल थे। वो कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? खुदा के लिए मुझे बताओ, वो कहाँ हैं? इसने उस दरियाबा अंदाज में पूछा। प्रोफेसर? लड़की के मुंह से सरगोशी के अंदाज में निकला। प्रोफेसर अब इस दुनिया में नहीं हैं। इनकी लाश इस मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। इस लाश को निकालना बहुत मुश्किल काम है। लाश? नौशेरवां के मुंह से कराह के अंदाज में निकला। तो अंकल मर गए? हाँ, प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली। न जाने क्यों उन्होंने खुदकुशी कर ली। मैं आज तक इनकी खुदकुशी की वजह मालूम करने से कासिर हूँ। खुदकुशी?
नौशेरवान सिसक कर बोला, उन्होंने खुदकुशी की है। हाँ, 100% खुदकुशी। प्रोफेसर ने इस मशीन के तमाम बटन खोल दिए थे जिसमें से एटमी शुआएं दौड़ती थीं। वो जानते थे कि मशीन इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो फट जाएगी, लेकिन इसके बावजूद इसके बटन खोलकर इसके नज़दीक खड़े रहे और मशीन एक धमाके से फट गई। बैटरी का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। प्रोफेसर की लाश भी इसी हिस्से में दबी हुई है। मगर क्यों? मैं खुद भी ये राज नहीं जानती नौशेरवां। अगर जानती तो तुम्हें ज़रूर बता देती, लड़की ने कहा। शेरवां दोनों हाथ चेहरे पर रखे बुरी तरह से रो रहा था। वो लड़की के सामने नहीं रोना चाहता था, लेकिन इतना बड़ा दुख उसके इख्तियार में नहीं था। लड़की ने आगे बढ़कर इसके हाथ हटाए और गमज़दा आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारे गम में शरीक हूँ, लेकिन अफसोस इसका अजाला करने की कोशिश में नाकाम हूँ। नौशेरवान ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर लड़की के नर्म गुदाज सीने से टिका दिया और लड़की मोहब्बत से इसके बालों में कंघी करने लगी, अपनी मखरूती उंगलियां उसके बालों में फेरने लगी। नौशेरवान को एक अजीब से सुकून का एहसास हुआ। काफ़ी देर तक वो लड़की के सीने से लगा रहा, फिर चौंक पड़ा। इसके जहन में एक सवाल उभरा था, ये लड़की कौन है? हालात इस कदर उलझे हुए थे, इसका जहन इस कदर बेकाबू था कि इसने अब तक लड़की के बारे में नहीं सोचा था। इस लड़की के सीने से सर हटाकर इसकी तरफ देखा। लड़की की आंखें बंद थीं, इसके चेहरे पर जज्बात का अक्स नजर आ रहा था, जैसे वो भी नौशेरवान के लम्स से सरशार हो। सुनो, नौशेरवान ने इसे आवाज़ दी और लड़की ने चौंक कर आंखें खोल दी। इसकी आंखें बोझल थीं और इनसे नशा झलक रहा था। हाँ, इसने आहिस्ता से कहा, तुम कौन हो? मैं? वो चौंक पड़ी। हाँ, तुम कौन हो? मैं शीबा हूँ। शीबा? नौशेरवान ने गौर से इसे देखा। लड़की के खदोखाल मशरकी थे, लेकिन इसका नाम? तुम्हें मेरे और सोहराब के बारे में क्या मालूम है? प्रोफेसर अक्सर आपका जिक्र करते थे। आप इनके भतीजे हैं जो इनसे नाराज़ होकर कहीं चले गए थे। ठीक है, लेकिन तुम प्रोफेसर के पास कब आईं? मुझे याद नहीं, लड़की ने आहिस्ता से कहा। जब मैंने आंखें खोली तो मैं प्रोफेसर के सामने थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हें इनके पास नहीं देखा। मैं क्या कह सकती हूँ? लड़की ने आहिस्ता से जवाब दिया। क्या तुमने पहले मुझे कभी देखा था? नहीं। अजीब बात है। और तुम कहती हो कि तुमने होश संभाला तो तुम प्रोफेसर के सामने थी। हाँ, ऐसा ही है। नौशेरवान ने एक गहरी सांस ली। ये मुअम्मा इसकी समझ में नहीं आ रहा था। न जाने ये हसीन लड़की कहाँ से आई। अगर ये पहले से प्रोफेसर सोहराब के साथ होती तो वो इसे क्यों न देखता? वो कैसे छुप सकती थी इसकी नज़रों से? इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक वो खामोश रहा, फिर बोला, प्रोफेसर सोहराब के यहाँ तुम्हारी हैसियत क्या है? प्रोफेसर मुझे अपनी सेक्रेटरी कहते थे, इसने जवाब दिया। नौशेरवां खामोश हो गया। ये मुअम्मा किसी तरह हल नहीं होता था, चुनाचा इसने इस बारे में मज़ीद छानबीन मुनासिब ना समझी। और फिर वो थोड़ी देर के बाद बोला, शीबा, मैं अंकल की लाश इस मलबे से निकालना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं तैयार हूँ। हम कल दिन की रोशनी में ये काम शुरू करेंगे। मैं अंकल की लाश को दफनाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगी नौशेरवां। आओ बाहर चलें। कल दिन में यहाँ आएंगे। क्या तुम इस माहौल से घबरा नहीं रही? मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, लड़की ने अजीब से लहजे में कहा। क्या मतलब? वो चौंक पड़ा। हाँ,
یہ پروفیسر کی ہدایت ہے۔ اوہ، لیکن اب تو انکل اس دنیا میں نہیں ہیں۔ لیکن ان کی ہدایت مجھے یاد ہے، لڑکی نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں تمہارا دم گھٹ جائے گا۔ آؤ ضد نہ کرو۔ یہاں تم کیسے زندگی گزار سکو گی؟ براہ کرم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ میں چاہتی تو یہاں سے نکل سکتی تھی، لیکن پروفیسر کی موت کے پورے 15 دن گزر چکے ہیں اور میں یہیں پر ہوں۔ 15 دن؟ تم 15 دن سے یہاں ہو شیبا، اور زندہ ہو؟ کیا یہاں تمہارے کھانے پینے کا بندوبست ہے؟ سب کچھ ہے۔ میں یہاں ہمیشہ زندہ رہ سکتی ہوں۔ ہمیشہ؟ البتہ یہاں سے نکلی تو مر جاؤں گی۔ میں کسی بھی پروفیسر کی حکم عدولی نہیں کر سکتی، شیبا نے جواب دیا۔ شیرواں عجیب سے شپنج میں پڑ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ دیوانی لڑکی یہاں زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ لیکن اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ اس کے بعد کچھ کہنے اور سننے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ یہیں رہنے پر بضد ہے۔ لڑکی کی شخصیت اس کی نگاہوں میں بہت پراسرار ہو گئی تھی۔